اس طرح تھا جس طرح کٹا ہی نہیں. اب چلا گیا, دوسرے دن آ گیا. اب اسے کہتے ہیں کہ یقین نہ ہونا. ہم اپنے زمانے کی بات چھوڑ دیں, اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے, اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے تھے. دوسرے دن آ گیا کہنے لگا یار یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کل میرے ہاتھ پہ کیا پڑھا تھا کہ ہاتھ اس طرح ہو گیا جس طرح کٹا ہی نہیں. آپ نے فرمایا میں نے تیرے ہاتھ سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی, میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی, چونکہ قرآن کا احترام ضروری سورہ بھجے پڑی. بس اتنا کہنا تھا کہ جو ہاتھ اس طرح سے جڑا تھا کہ جیسے کٹا ہی نہیں, وہ ہاتھ دوبارہ اس طرح سے گرا کہ پھر ساری زندگی نہ جڑ سکا. یاد رکھیں عظمت قرآن کو دیکھ رہے. اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں, ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے, نہ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت ہے نہ قرآن کے لیے. کم از کم مظلوم کربلا کی قربانی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز اور قرآن. ہم بیٹھ کر گھنٹوں سیاسیات پہ بحث کرتے, گھنٹوں بیٹھ کر فضولیات پہ ہم بحث کرتے, معذرت کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں چغلیاں کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر کہا جائے نماز کے لیے ہے اللہ کیا بتائیں بات نہیں. کہا جائے میرے بھائی قرآن پاک سے دن کی ابتدا کیے گئے, کیا کریں وقت نہیں. آپ کے پاس اتنا فضول وقت جو آپ ضائع کرتے ہیں وہی آپ اور کچھ نہ صحیح تو آل محمد پہ صلوات پڑھ کے اللہم صلی کچھ حاصل تو ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر جناب اس کی غیبت کر لیں, اس کی چگلی کر لیں, اس کی چگلی کر کے اپنے آپ کو گناہگار کریں. تو کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم جب آل محمد کے ماننے والے ہیں تو پھر آل محمد کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ شک ہوتا تھا نا یہ شیعہ ہے یا نہیں, علی کے ماننے والا ہے یا نہیں, تو معیار کیا تھا, کہا جاتا تھا کہ اس کو چھپ کے دیکھو یہ عبادت کتنی کرتا, یہ عبادت کتنی کرتا ہے. اور اگر کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو یاد رکھو یہ علی کا ماننے والا. ایک یہ وقت تھا, اور آج وہ وقت ہے جی لوگ کہتے ہیں کہ جو جتنا بد عمل ہے وہ علی. تو پھر کیا ہم نے مظلوم کربلا نے جو عصر عشور میں پیغام دیا تھا کہ شیعتی کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شہنن, اے شیعو ہمارے لیے باعث سے زینت بننا, باعث سے ننگو آر نہ بننا. تو کیا ہم نے اس پیغام کو قبول کیا؟ اگر قبول کیا ہوتا تو آج دیکھنے والے یہی کہتا کہ ہاں یہ کثرت سے عبادت کرنے والا ہے, یہ مظلوم کربلا کا ماننے والا ہے, یہ علی کا ماننے. یاد رکھیں ہم سے سوال ہوگا کل کو ایسا نہ ہو کہ جب ہم مظلوم کربلا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ادھر سے حکم و ملائکہ ان کو یہاں سے نکال دو, یہ ہمارے نام پر بدنمات تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا کردار, ہمارے رفتار, ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس انداز میں ہو کہ دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو کہ جب یہ ایک عام انسان ان کے ماننے والا ایسا ہے تو جس کو مانتا ہے وہ کس قدر بلند و بالا عرفہ ہوگا. نعرہ حیدری. تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی عظمت بہت پھر قرآن کہتا ہے کہ میرے ذریعے زمین کی مسافت طے ہوئی. بات پھر وہ یہی ہے کہ وہ قرآن پاک کا حامل ہے, اور قرآن پاک کا حامل ہے. ابو خالد کابلی یہ کہتا ہے کہ میں سابرہ آیا ہوا تھا کہ پتہ چلا کہ ایک آدمی کو گرفتار کر کے لایا گیا. توجہ ہے نا, زمین کی مسافت کیسے قرآن کے ذریعے طے ہوتی کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے جو شخص جس نے نبوت کا دعویٰ تھا, جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, بڑا متعجب ہوا, اور یہ شخص اسماعیلی مذہب تھا, اسلام اشری نہیں تھا. کہتا ہے میں قید خانے میں گیا, میں نے کہا کہ جا کے دیکھتے ہیں ماجرا کیا. کہتا ہے جب میں اس کے پاس گیا میں نے اسے پوچھا کہ ہاں عبد خدا یہ کیا ہے, کیا ماجرا ہے؟
تو نے کون سا دعویٰ کیا؟ اسے کہا کہ میں نے کوئی الٹ دعویٰ نہیں کیا، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں نے تو وہ بیان کیا۔ پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میں شام میں اس مقام پر جس مقام پر مظلوم کربلا کا سر رکھا گیا اس کو متبرک جانتے ہوئے میں وہاں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک رات کو میں عبادت میں مشغول تھا، ایک شخص آیا، اسے مجھے کہا آؤ عبد خدا اس طرح کرتے ہیں، کوفہ چلتے ہیں۔ اسے مجھے لیا، چند ہی لمحوں میں مسجد کوفہ میں تھے۔ ہم نے مسجد کوفہ کے اعمال انجام دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کوفہ کے اعمال اتنے کم نہیں ہیں، جو زیارات کے لیے گئے وہ جانتے ہیں، یعنی کہ اور کتنی رکعتیں تو نماز ہی بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے وہ انجام دیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ اب مدینہ چلتے ہیں۔ کہتے چند قدم چلے تو روضہ رسول سامنے تھا، ہم نے روضہ رسول کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد اپنے وہاں کے اعمال انجام دیے، اعمال انجام دینے کے بعد اس نے کہا کہ آؤ اب خانہ کعبہ چلتے ہیں، وہاں چل کے عمرہ کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ کہتا ہے چند قدم چلے تھے کہ خانہ کعبہ سامنے تھا، اور ہم نے طواف کیا، عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد اسے کہا کہ اب آپ واپس چلتے۔ کہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ چند لمحے گزرے تھے کہ ہم اسی مقام پہ تھے جہاں میں عبادت کر رہا تھا، اور وہ میرا محسن جا چکا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ میرا محسن کون تھا جو رات کے کچھ ہی حصے میں مجھے کوفہ بھی لے گیا، مدینہ بھی لے گیا، مکہ بھی لے گیا، تمام زیارتیں کروا کے پھر چند ہی لمحوں میں مجھے میرے مقام پر بھی چھوڑ دیا۔ یہ کون ہستی تھی؟ کہتا ہے خیر میں اسی سوچوں میں رہا، لیکن ابھی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ ایک سال کے بعد پھر وہ میرا محسن آیا، پھر وہ میرا محسن آیا۔ میرا محسن آ کے مجھے کہتا ہے کہ آؤ کوفہ چلتے ہیں۔ اسی طرح کوفہ لے گیا، مدینہ لے گیا، اس کے بعد جو وہ مکہ لے گیا۔ جب اسے مجھے واپس پہنچایا تو جانے لگا تو میں نے کہا اے میرے محسن، میں تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ بتا تو کون جو ہے نا، یہ بتا تو کون ہے۔ اب کہتا ہے کہ جب نے یہ سنا، خدا کا واسطہ سنا، اس نے کہا یاد رکھ میں تیرے وقت کا امام تقی علیہ السلام۔ کہتا ہے کہ صبح ہوئی تو میں نے یہ واقعہ ذکر کیا، حکمرانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ فضائل آل محمد تھے، لہذا انہوں نے مجھے گرفتار کیا، یہاں بھیج دیا اور خبردار یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کیا۔ لیکن بات یہی ہے جتنے بھی فضائل آل محمد کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے بڑھ کے سامنے آ۔ اب کہتا ہے کہ اس شخص نے کہا خالد نے کہ کوئی ایسی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، یعنی ابن زیاد جو شام کا گورنر ہے، میرا دوست ہے، میں اسے حقائق سے آگاہ کروں گا تو آپ کو رہا کر دے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے آ کے اسے خط لکھا، اس کو خط بھیجا، اور کچھ عرصے کے بعد جب خط کا جواب آیا تو جواب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہاں ابو خالد اس سے کہو جو تمہیں راتوں رات کوفہ لے گیا، مدینہ لے گیا، مکہ لے گیا، وہ چھڑا کے لے جائے، میں تو نہیں چھوڑوں، میں رہا نہیں چھوڑوں۔ ابو خالد کہتا مجھے پڑھ کے بہت ہوا، یہ مجھے پڑھ کر بہت دکھ ہوا، میں پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ میں صبح جا کے تو تسلی دوں گا۔ کہتا جب میں صبح اس کو ملنے کے لیے زندان کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ زندان بان، یعنی اس کے علاوہ فوج، اس کے علاوہ پولیس، یہ سب لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا گم ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے وہ ایک قیدی جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا وہ رات سے غائب ہے، معلوم نہیں کہاں چلا گیا، زمین نکل گئی یا آسمان اٹھائی۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے سنا میں نے کہا کہ ہاں یہ امام نے اپنا معجزہ دکھا دیا۔ کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں شام گیا تو اتفاق سے میری اسی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا اب تک خدا سنا کیسے رہا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں رات کو زندان میں سویا ہوا تھا کہ مجھے اٹھایا گیا، جب میں نے اٹھ کے دیکھا تو امام علیہ السلام موجود۔ صلوات پڑھ دے بابا، جو ہے نا امام علیہ السلام موجود تھے۔ مجھے کہا اب تک خدا اٹھو اور چلے۔ میں نے کہا آپ کو مولا یہ زندان بان یہ
دروازے بند اور یہ زنجیر یہ توق یہ سارا کیا ہے؟ کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم اٹھو، کہتے جیسے میں اٹھا تو سب بیڑیاں گڑیاں سب کچھ کھل گئی. اب جس دروازے کی طرف ہم بڑھتے وہ دروازہ خود بخود ہی کھلتا جاتا. اب میں ہر ایک کو دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھا. اور آنے واحد میں امام علیہ السلام نے مجھے سامرہ سے اٹھایا اور میرے مقام پر پہنچا. یہ ہے مسافت طے ہوتی. شرط کیا ہے کہ قرآن کی عظمت انسان کے ذہن، قرآن کی عظمت دے انسان کے ذہن میں ہو، مسافت طے ہو جاتی ہے. اصل کیا ہے؟ ہم قرآن پر یقین کریں، ہم قرآن پر یقین کریں. اور یقین جانو کہ جتنا انسان قرآن کی طرف جھکتا جاتا ہے خدا اس کو اتنا بلند کرتا ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے سنا، کم از کم ایک آیت ضرور پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ وہ دن جس کی آپ نے ابتدا قرآن سے کی ایک آیت سے کی، اور وہ دن جو بغیر تلاوت قرآن کی ابتدا کی ہے، دونوں میں خود آپ فرق دیکھ لینا کہ کون سا دن میرا جو قیمتی تھا اور کون سا دن جو ہے وہ میرے لیے باعث رحمت. یہ نہیں ہے کہ آپ برف لے کے بیٹھ گئے قرآن پڑھ کر، نہیں، ایک آیت پڑھ، دو آیتیں پڑھی. جتنا وقت ہے ابتدا جو ہے وہ قرآن سے کریں. اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے مظلوم کربلا نے ان لوگ کے نیزہ میں قرآن پڑھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ان میں سے ایک وجہ جو ظاہراً لگتی وہ یہ تھی کہ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی آل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرجع الیہ. میں تمہارے درمیان دو گران قیمتیں، دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. مظلوم کربلا کا نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے دنیا کو یہ بتلا رہے تھے، اور دنیا والوں یاد رکھو میرے نانا نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا. آپ ہمارا سر تن سے جدا کر سکتے ہیں لیکن قرآن سے جدا نہیں. آپ ہمارا تن سے جدا کر سکتے ہیں لیکن قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کہ قرآن معمولی چیز ہے. شرط یہ کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن کی عظمت کو سمجھو. اور قرآن کی جو عظمت کو سمجھ گیا اہل بیت کو سمجھ گیا، اہل بیت اس کو سمجھ آ جائیں گے. اور جو اہل بیت کو سمجھ گیا قرآن کو سمجھ آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. اور مظلوم کربلا نے ثابت کر دیا سب تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن ہم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. آزادہ یاد رکھو کہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے جو خدا کا پاک پیغمبر کے لیے عطیہ اور قیامت تک کا موضوع، قیامت تک کے لیے قرآن معجزہ ہے. اور قرآن آج بھی انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ انسان یہ جس چیز کی ضرورت ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ اگر میرے گھوڑے کی لگام، جسے ہم لگام کہتے ہیں، اگر میرے گھوڑے کی لگام بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کروں. یہ ہے یاد رکھیں کہ قرآن عام کتاب نہیں، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ ہے. لیکن کیا دنیا والوں نے
اس قرآن کو سمجھا نہیں. آج کے دنیا والے سمجھ جاتے. اور عزادارو یاد رکھے کہ شب عاشور مظلوم کربلا نے اپنے آباء و انصار کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے اوپر سے میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں. تمہارے یہاں رہنے سے میں بچ نہیں سکوں گا، لیکن تم چلے جاؤ میں تمہارے رہنے سے بھی نہیں بچوں گا اور تمہارے جانے سے بھی نہیں بچوں گا، لیکن تمہارے جانے سے تم بچ جاؤ. اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میرے جب قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے، تمہاری شفاعت کریں گے. جب یہ ہوا تو امام نے اس لیے کہ شاید لوگ روشنی میں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں آپ نے چراغ کریں. تاریخ شاہد ہے کہ جب چراغ جلایا گیا تو انصار نے حسین کی عجیب حالت تھی، تلواروں کے نیام ٹوٹ چکے اور تمام آوان انصار نے کہا آقا و مولا اگر آپ حکم کریں تو ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں سے آپ کے قدموں پر کاٹ کر نچھاور کر دیں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. امام علیہ السلام نے تمام آوان انصار کو دعا دی. اب امام نے بتانا شروع کیا، ہاں بلا تو بھی کل شہید ہوگا، تو بھی کل شہید ہوگا، تو بھی کل شہید ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیں، ایک بات کہ جو آج تک سائنس اتنی ترقی کے باوجود نہیں بتا سکی وہ یہ ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. جو ہے آج تک سائنس سے نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مرتا ہے وہ دوبارہ بتانے کے لیے آ نہیں سکتا. ہاں اگر موت کا ذائقہ معلوم کرنا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے تو پھر آپ کو درِ اہل بیت میں جانا، درِ اہل بیت پہ جانا ہوگا. اب امام علیہ السلام ہر ایک خوشخبری دے رہے ہیں، بلانے کا شروع کو بلانے کہ اچانک ایک بچہ 13 سال کا اٹھتا ہے اور کہتا ہے چچا کیا میرا نام بھی شہداء میں؟ اللہ بابا سے بلند سے بلند سے بلند تر صلوات. کیا میرا نام بھی شہداء میں ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا نام نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قاسم علی اصغر کا نام بھی شہداء. یہ سن کے شہزادہ تڑپ اٹھا، لگا چچا کیا اشکیا خیام میں آ جائیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں بیٹا قاسم، ہم خود علی اصغر کو لے کے گئے. اب امام نے پوچھا بیٹا وہ جو ہے موت کا ذائقہ کیا ہے؟ پوچھا بیٹا قاسم موت کو کیسا پاتے ہیں؟ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو شہزادہ کہتا ہے چچا احلا من العسل، چچا میں شہد سے بھی موت کو بیٹھا تھا. بس عزادارو وقت ہوا اور جناب قاسم بار بار آتے ہیں چچا مجھے اجازت دو. امام حسین علیہ السلام اس کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ جناب فرما جناب فضا سے کہتی ہیں اماں فضا آؤ ذرا قاسم کو بلاؤ. قاسم کو بلایا گیا، کہا بیٹا قاسم مجھے جنتا کے سامنے شرمندہ کرے گا، تمام بیویاں اپنی قربانی پیش کر چکی، بیٹا تو میری قربانی ہے. کہا اے مادر گرامی چچا اجازت نہیں دیتے، چچا اجازت نہیں دیتے. عزیزارو بس اتنا سننا تھا کہ جناب فرما نے رونا شروع کر دیا. جناب فرما روتی نہیں. اب امام علیہ السلام نے پوچھا خیمے میں کون رو رہا ہے؟ کہا آپ کی بیوہ بھاگ وہ رو رہی ہیں. امام علیہ السلام آئے، پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کاش آقا آج حسن زندہ ہوتے
تو اب تک قاسم میدان میں جا چکا ہوتا۔ آقا میری قربانی قبول نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہم نے اجازت دے دی۔ اب اجازت دی گئی عزادارو، امام نے جس وقت اجازت دی قاسم کو خود تیار کیا، تیار کر کے جب میدان کی طرف بھیجا، اب وقت کم ہے کہ اس کی بہت سب تفصیل پڑھی جائے، لیکن عزاداروں شہزادے نے اس طرح سے ایک مرتبہ حملہ کیا کہ اشقیاء کو خیبر و خندق کیا گیا، مگر ایک وقت آیا کہ ایک شکی نے بڑھ کے آپ کے سر پہ گرد مارا، اب امام کو آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری لاش پہ پہنچیے۔ امام جتنی تیزی کے ساتھ شہزادے قاسم کی لاش پہ پہنچے، کسی لاش میں اتنی تیزی کے ساتھ نہیں آئی۔ امام علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھ کر اشقیاء میں اس قدر بھگدڑ مچی کہ شہزادے کی لاش پامال ہو گئی۔ شہزادے کی لاش کا پامال ہونا تھا